اتنے سالوں سے جماعت عمریہ کے علماء کو بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ آ جاؤ، تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو، میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو۔ آج 5 جنوری 2024 اور 2024 کا یہ پہلا خطبہ جمعہ، اور اتفاق سے خلیفہ بلا فصل، یار غار، سشر رسول، اور اسی طرح علم و یقین کا عظیم شاہکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایمان صدیق اکبر، خلافت بلا فصل اور خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق کی خلافت اور اولیت پر آپ احباب کے سامنے بے شمار قرآن سے اور احادیث سے دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ مختصر انداز کے اندر حضرات محترم ابو بکر وہ عظیم ہستی ہے جو خود صحابی، آپ کا والد بھی صحابی، آپ کی بیگم ام رومان بھی صحابیہ، آپ کی بیٹیاں عائشہ و اسماء دونوں صحابیات، اور آپ کا نواسہ عبداللہ بن زبیر بھی صحابی، آپ کے داماد بھی صحابی، اور اگر میں اس طرح کہوں کہ آپ کے داماد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کا بیٹا بھی صحابی، آپ کا پورا خاندان صحابیت کے شرف سے مالا مال ہے۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، اور ابو بکر کا سارا خان جنتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ مقام و فضیلت و مرتبہ دے دیتا ہے۔ آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، امریکہ کے اندر بیٹھ کر حضرت صدیق کو ایمان سے خارج کرنے والے وہ خارجی، آج میں ان کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق کا خاندان اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولئک ہم الراشدون ہیں، یہ اولئک ہم الفائزون ہیں، اولئک ہم المتقون ہیں، اور یہ مہتدون ہیں، مومنون ہیں، اولئک ہم المفلحون ہیں، اولئک حزب اللہ ہیں۔ یہ رب کی جماعت ہے، رب کے پیغمبر کے یہ خادم ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیاں، مرتبہ حضرت صدیق کا ہو کس سے بیاں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے بعد۔ سے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ زمر ہے، 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 32 اور 33 میں فرمایا والذی جاء بالحق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو شخص سچ لے کر آیا، کون؟ اللہ کا نبی سچ لے کر آیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی، کون ہے؟ صدق بہ، جس نے حق کی تصدیق کی، سب سے پہلے حق کو مانا، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مجلس میں تشریف فرما ہے، اچانک آپ نے دیکھا صدیق اکبر آ رہے ہیں، اپنے گھٹنے سے کپڑا اٹھایا ہوا، آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامرا، اے ساتھیو لگتا ہے کہ تمہارا ساتھی آج کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر گھٹنے سے کپڑا اٹھا کے آئے۔ آپ نے پوچھا میرا صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ عمر فاروق سے جھگڑا ہوا، میں نے تلخ کلامی ان کی اور میری ہوئی، میں نے سخت بات کی، لیکن میں معذرت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے معافی نہیں کر رہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، یغفر اللہ یا ابا بکر، 3 مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے حدیث پاک بیان فرمائی ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا قال ابو بکر صدقا۔ او دنیا کائنات کے لوگوں، جب میں اسلام لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں مکہ کی گلی گلی میں جاتا، بازاروں میں جاتا، ہر چوک پر، ہر بیٹھک پر، ہر ڈیرے پر جاتا، لوگ میرے دین کا، میری دعوت کو ٹھکراتے تھے، مجھے جھوٹا کہتے تھے، میرا چچا میرے پیچھے چلتا مجھے جھوٹا اور سابق بے دین مجھے کہتا۔ واحد صدیق تھا جس نے میری نبوت کے بارے میں یمن سے
تجارت کر کے جب واپس آیا، جب اس نے میری نبوت کے بارے میں سنا تو میرے پاس آ کر سب سے پہلے جس انسان نے میری نبوت پر اسلام لایا، جس نے میری نبوت کی تصدیق کی، قال ابو بکر صادقہ، وہ اس کائنات کا سب سے پہلا مسلمان وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ایمان صدیق پر بات کرتا ہے کہ صدیق کا ایمان ثابت کرو، صدیق ایماندار نہیں تھا۔ اللہ ایسی کالی زبانوں کو، ایسے کالے بھیڑیوں کو اللہ تعالیٰ نست و نبود کرے جو اسلام کے سب سے پہلے مسلمان کے اسلام پر شک کریں۔ میرے قائد ملت حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس روح زمین پر صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر کائنات میں آج تک کوئی مسلمان پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آئے قرآن کا دوسرا مقام ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 21 ہے، فرمایا کہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ۔ اما عائشہ پر تہمت لگی، مصطح بن اساسہ حضرت صدیق کے خالہ زاد ہیں، وہ بھی منافقوں کے چال میں آئے، آپ نے خرچہ سارا کچھ دینا بند کر دیا۔ جب یہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، حضرت صدیق نے دوبارہ خرچہ دینا شروع کر دیا۔ آئے قرآن کا تیسرا مقام، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ سے مراد محدثین و مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کا چوتھا مقام ہے، سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ حضرات محترم، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ کو جہاں نبوت ملے گی وہاں آپ کو صدیقیت ملے گی۔ سفر اٹھا کے دیکھو، جہاں آپ کو نبی ملیں گے وہاں آپ کو صدیق ملیں گے۔ نماز اٹھا کے دیکھو، جہاں آپ کو نبی ملیں گے وہاں صدیق اکبر ملیں گے۔ ہجرت اٹھا کے دیکھو، جہاں آپ کو نبی ملیں گے وہاں صدیق ملیں گے۔ غزوات اٹھا کے دیکھو، جہاں آپ کو اللہ کا نبی ملے گا وہاں اللہ کا پیغمبر کا صدیق بھی آپ کو ملے گا۔ اور قبر اٹھا کے دیکھو، حوض کوثر اٹھا کے دیکھو، میدان محشر اٹھا کے دیکھو، جنت اٹھا کے دیکھو، جہاں جہاں آپ کو نبوت ملے گی وہاں صدیقیت آپ کو برابر نظر آئے گی۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ان 4 اختصار کے ساتھ آیات پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ اس امت میں سے سب سے اگر کوئی پیارا مرد اللہ کے نبی کو ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ عمر بن عاص صحابی فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو ای الناس احب الیکا، اس امت میں سے کون انسان آپ کو سب سے پیارا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا قلت من الرجال قال ابوہا، یا رسول اللہ مردوں میں سے کون آپ کو سب سے پیارا ہے؟ فرمایا کہ مجھے عائشہ کا باپ حضرت صدیق اکبر سب سے پیارا ہے۔ امت میں سے نبی کو جو سب سے پیارا مرد ہے وہ صدیق ہے، اور تو صدیق ایمان پر شک کرے، صدیق کو ایمان سے خارج کرے، اللہ ایسے انسان کو غارت کرے۔ یہ حدیث بخاری فضل ابی بکر کے اندر موجود ہے۔ آئیں دوسری فضیلت حضرت صدیق کے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، نماز والوں کو دعی من باب الصلاۃ، نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کو جہاد والے دروازے سے۔ ومن کان من اہل الصدقات دعی من باب الصدقات، فرمایا کہ جو صدقے والے ہیں ان لوگوں کو باب الصدقہ سے، جو روزے والے ہیں ان کو باب الصیام سے۔ اس طرح اللہ کے نبی وضاحت فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہاں موجود ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم، جی ہاں اے میرا صدیق ہے اس امت میں وہ انسان۔ فارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے میرا صدیق بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آئیں یہ حدیث بخاری کے اندر 3666 نمبر حدیث ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اہل بیت سے حضرت صدیق کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں تو صدیق کے ایمان پر شک کرے، صدیق کی خلافت پر شک کرے، صدیق کے ایمان کو تو جو ہے
مجروح قرار دے، صدیق کے ایمان کو نہ مانے، اے بدبخت میں تیرے سامنے اہل بیت سے، اہل بیت کے گھر اور فرزندوں سے شان صدیق تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ ہیں، اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کرتے ہیں، قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، اے ابو، اس امت کے اندر نبی کے بعد سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فقال ابو بکر، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے منہ سے الفاظ نکلے، اس امت کا بہترین انسان ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے۔ قلت ثم من؟ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، ابو جی حضرت ابو بکر کے بعد پھر کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ثم عمر، حضرت صدیق کے بعد پھر سب سے افضل انسان حضرت عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ تیسرے نمبر پر ابو کہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے لیں، میں نے خود کہہ دیا ثم انت، ابو پھر تو آپ کا نمبر ہوگا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قال ما انا الا رجل من المسلمین، اے بیٹا میں تو عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں، مجھ سے صدیق افضل ہے، مجھ سے عمر فاروق افضل ہے، مجھ سے عمر افضل ہیں، میں تو اس امت کا عام سا انسان ہوں۔ یہ ہے اہل بیت کا تقوی، یہ ہے اہل بیت کی جو ہے نبی کے اصحاب سے، نبی کے خلفاء سے یہ محبت کا انداز ہے۔ آج جس محبت کو تم دشمنی میں بدلنا چاہتے ہو، تم اہل بیت اور اصحاب رسول کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، لیکن اہل بیت اور جماعت اصحاب آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے، فضائل اصحاب النبی کے اندر یہ حدیث ہے۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، جبیر بن مطعم حدیث کے راوی ہیں، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء، ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے، اپنے کسی پرسنل معاملے کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہے، گفت و شنید کرتی ہے، آپ نے فرمایا اس کو فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، آج چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک کأنہا ترید الموت، کہنے لگی میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ متفق علیہ، اے خاتون، اے عورت، اگر تو کل آئے مجھے نہ پائے تو سیدھی صدیق اکبر کے پاس چلی آنا۔ آؤ، اللہ کے نبی نے جس کو اپنا جان نشین منتخب اپنی زندگی میں کیا، تم اس کے ایمان پر شک کرتے ہو۔ اے بے ایمانو، وہ نبی جو اپنی زندگی میں اپنا نئے جس کو منتخب کر رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ آئیں آگے چلے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ 5ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث 3710 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی میں۔ اللہ کے نبی مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، کسی کو اندر نہ آنے دینا جب تلک میں تمہیں اجازت نہ دے دوں۔ جی یا رسول اللہ۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ قال ابو بکر، آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ دروازے پر صدیق اکبر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اذنہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ صدیق کے لیے باغ کا دروازہ بھی کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دو میری طرف سے۔ حضرات محترم، یہ 5 حدیثیں حضرت صدیق کی شان پر۔ چھٹی حدیث سنیں، اللہ کے نبی کی بیماری کے ایام آپ سن چکے ہیں کہ علالت بیماری بڑھتی جا رہی ہے، غسل فرماتے ہیں، 7 مشکیزیں پانی کی جسم پر بہائیں لیکن کھڑے ہونے کی جرت طاقت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے بالآخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے ابو کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرائیں وہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، 664 نمبر حدیث ہے یہ صحیح درجے کی، کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کے نبی جن کو اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث ٹھہرا رہے ہیں اور تو ان کے ایمان پر شک کرے۔ 7ویں حدیث ملاحظہ فرمائیں، خلافت حضرت صدیق اکبر پر، خلیفہ بلا فصل کی اولیت پر
ساتویں دلیل ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی، اے عائشہ جلدی اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، یہ تاکہ میں کتاب لکھ دوں، فانی اخاف ان یتمنی متمن، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کر بیٹھے، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے، انا اولا، کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حالانکہ اللہ انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے خلافت سے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 5666 اور مسلم کے اندر 2387 نمبر حدیث ہے۔ یہ 7ویں حدیث ہے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر اور آپ کی اولیت کے اوپر، اور تو انکار کرے صدیق کے ایمان کے اوپر۔ میں آپ کے ساتھ تیرے سامنے حضرت صدیق کے ایمان پر، آپ کی شان پر 8ویں حدیث بیان کروں، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھے جہاد کرنا ہے، مجھے کافروں کے خلاف غزوہ کرنا ہے، غالباً غزوہ تبوک ہے، مجھے چندہ چاہیے، جہاد کے لیے مال چاہیے۔ صحابہ دوڑتے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، تمام صحابہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق لا رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق جاتے ہوئے دل میں سوچتے جا رہے ہیں کہ آج مال جمع میں اپنے بھائی ابو بکر سے زیادہ کروں گا، آج تک میں کسی نیکی میں اپنے بھائی صدیق سے آگے نہیں نکل سکا، لیکن آج میں سب سے زیادہ مال جمع کرا کے اپنے بھائی صدیق اکبر سے نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وعطا ابو بکر بکل مال، گھر کا کل مال لے کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ قال رسول اللہ ما ابقیت لأہلک، اے صدیق اپنے گھر بار اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قال ابو بکر ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی جتنا جمع پونجی تھی یا رسول اللہ وہ آپ کے قدموں میں نے ڈال دی ہے۔ یہ غالباً ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، جس صدیق نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کے دین کے لیے، رب کے اسلام کی اشاعت کے لیے قربان کیا، آج تو صدیق کے ایمان پر شک کرے۔ آپ کے سامنے میں صدیق کی شان پر 9ویں حدیث بیان کرتا جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک دن حدیث بیان فرمائی کہ من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ یوم القیامہ، جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ ازاری یسترخی الا ان اتعاہد، اللہ کے نبی جی میرا ازار تہبند ڈھیلا ہو جاتا ہے، کوشش بھی بڑی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ قال له رسول اللہ انک لست ممن یفعل خیلا، اے صدیق تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلواریں یا اپنے تہبند اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتے ہیں۔ اے صدیق تو وہ نہیں ہے، وہ تو متکبر لوگ ہیں، لیکن صدیق تو جان کے نہیں کرتا، تو متکبرین میں سے خیلا میں سے صدیق تو نہیں ہے۔ یہ مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 4171 ہے۔ 10ویں حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، من اصبح منکم اليوم صائما، رسول ہاشمی فرماتے ہیں آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ رسول ہاشمی پوچھتے ہیں کہ فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، یا رسول اللہ آج میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج مسکین کو میں نے کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں فمن دعا منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، صدیق اکبر فرماتے میں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
مجتمعنا فی امرئن الا داخل الجنہ، جس انسان میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے صدیق، اس کائنات کا سب سے پہلا مسلمان جو مسلمانوں سے پیار کرنے والا، جنازے پڑھنے والا، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا، لوگوں پر خرچ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا صدیق، جس کے ایمان پر تو شک کرے تو بے ایمان ہو سکتا ہے، تو دین سے خارج ہو سکتا ہے، تو بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا، نبی کے دین کا پہلا گواہ ہے تو صدیق اکبر ہے۔ یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آتی ہے اور 1798 نمبر پر، اور مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ میں نے حضرت صدیق کے ایمان پر قرآن کی 4 آیات پیش کر دی ہیں، اور حضرت صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر، آپ کے خلافت کی اولیت پر، حضرت علی، اور اسی طرح 10 احادیث صحیح درجے کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یہ قرض ہے اس بے ایمان پر جو صدیق کے ایمان کا منکر ہے، یہ قرض رہے گا قیامت کے دن تک، جب تلک وہ اپنے اس گندے عقیدے سے طائب نہیں ہو جاتا۔ جو صدیق کے ایمان کے اوپر تان کرتا ہے، صدیق کے ایمان کو جو ہے وہ داغدار کرتا ہے، آپ کے ایمان پر، آپ کی صداقت پر جو تان کرتا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ ان دشمنان کو ہدایت دے یا ان کو اللہ نست و نابود فرمائے۔